مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ پروگرام حتمی سچائی میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر پروفیسر شفیق کنول۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کل روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ویری سون وی آر اپروچنگ ٹورڈز ایسٹر اینڈ ہولی ویک۔ ہولی ویک سے ریلیٹڈ ہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ٹاپک ہمارا یہ ہے، کیا مسیح موت سے خوف زدہ تھے؟ اگر ہم باغ گتسمنی کے واقعے کو ہی سامنے رکھیں تو یسوع مسیح وہاں دعا کر رہے ہیں، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ پروفیسر صاحب، اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یسوع مسیح خوف زدہ ہو گئے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھینک یو۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، اور یہ ہولی ویک میں اس قسم کے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، تو ویری گڈ، آپ نے اچھا سوال پوچھا۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت کو مسیح یسوع دو طریقے سے دیکھتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ موت سے اگر صلیب کے علاوہ کہیں موت کا خدشہ تھا تو مسیح یسوع نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچایا اور بچانا چاہیے تھا، لیکن صلیبی موت کے لیے مسیح یسوع ذہنی طور پر تیار تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا مر رہا ہے۔ اور صلیب کے علاوہ جہاں کہیں موت کا خدشہ تھا مسیح یسوع نے اپنے آپ کو بچایا۔ جیسے ایک دفعہ جب پہلے دن یسوع مسیح نے حوالہ پڑا تو وہ ایک پہاڑی پر لے گئے اور اس کو الٹا گرانے کی کوشش کی، لیکن لکھا کہ مسیح یسوع کے بیچ میں سے بچ کر چلے گئے۔ ایک دفعہ جب یسوع مسیح نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، اس وقت بھی انہوں نے پتھر اٹھائے، تو لیکن مسیح یسوع نے اپنے آپ کو بچایا۔ بچپن کے اندر جب ہیرودیس ان کو قتل کرنا چاہتا تھا اور 2 سال کی عمر کے بچے اس نے قتل بھی کروا دیے، تو فرشتے نے مسیح یسوع کے والدین کو انسٹرکشن دی کہ وہ مصر کو نکل جائے۔ تو گڈ کہ اس کو بچانا چاہیے تھا، لیکن جس موت کے لیے یسوع مسیح آیا تھا اس سے وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ موت اس نے مانگ کر لی تھی اور وہ دلیری کے ساتھ کہتا تھا، بلکہ ایک دفعہ کسی نے تھریٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، بی کیئرفل، تو مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج کل ادھر ہی ہوں، جو کرنا میرا کر لے۔ تو وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھا۔ اچھا، دوسری طرف ابلیس کے بھی موت کے متعلق 2 نظریات تھے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مسیح یسوع کہیں پہ مر جائے لیکن صلیب پر نہ مرے۔ اب آپ نے غور کیا کہ کیا ٹسل کیا چل رہی تھی؟ تو ابلیس کی پوری کوشش تھی، جب اس نے پترس سے تلوار نکالی ہے، تو ابلیس کی یہ پوری کوشش تھی، یہ اسی کا شاخ سرنا تھا کہ ادھر ہی بلوا ہو جائے تو مسیح یسوع صلیب پر نہ پہنچے۔ تو اس طریقے سے مسیح یسوع نے اگر باغ گتسمنی میں کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو غلط نہیں کہا۔ ابلیس نے دراصل اس وقت اپنی پوری فورس اس کے درمیان لگا دی تھی، جس طرح کرکٹ میں آخری وکٹ میں جو فیلڈرز ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں کہ تاکہ بیٹسمین کوئی شاٹ نہ کھیل سکے۔ صحیح۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ اس کا پسینہ بھی گویا خون کی بوندیں بن بن کر نیچے گر رہا تھا۔ تو مسیح یسوع نے یہاں پہ اگر کہہ دیا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، دیگر اقوام کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جو دن قبر میں ہے وہ قبر میں ہی ہے، تو وہ تو آنا ہی آنا ہے۔ یا کسی بھی کام میں آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو شہید ہیں۔ کرسچینٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اگر آپ if you die in the line of fire، پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وار کے اندر، جنگ کے اندر آپ مارے جاتے ہیں تو آپ شہید ہیں۔ تو مسیح یسوع جس کام کے لیے آئے تھے وہ مشن پورا صلیب پہ ہوتا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اس کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ لیکن شوقیہ جو موت ہے کہ کہیں پہ بھی مرنا تو ہے تو آنکھیں بند کر کے میں روڈ کیوں نہ کراس کر لوں، یہ کرسچنز کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ بے وقوفوں کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو چلو چھلانگ لگاتے ہیں، پھر نہیں، ایسا نہیں۔ تو کسی مقصد کے لیے موت تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا۔ تو مسیح یسوع با مقصد وہ موت تھی، اقوام عالم کا کفارہ تھا، مسیح یسوع کے مشن کا آغاز تھا، وہی انہوں نے کیا، تو وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھے۔ پروفیسر صاحب،
انگریز دور کے ایک مصنف ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری. وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ارادتاً صلیب پر نہیں چڑھے تھے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ایسے دوراہے پر تھے کہ جیسے ایک بند گلی میں کوئی پھنس جائے اور واپسی کا راستہ نہ ہو. تبھی وہ چلا بھی اٹھے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو آپ اس چیز کو کیسے بیان کریں گے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. جب آپ نے کہا نا انگریز دور کے ایک مصنف ہے، جی تو میں سمجھا آپ اب کہیں گی کہ انگریز دور کے جیلر معاف کر دیجیے گا. اچھا، ثناء اللہ امرتسری نے ایک کتابچہ لکھا ہے جس میں جی. لکھا کہ مسیح یسوع تو دوراہے پہ پھنس گیا تھا جہاں واپسی کا راستہ نہیں تھا، تو اس لیے وہ صلیب چڑھ گیا، ادروائز وہ چڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. یہی جی سوال ہے جی نا آپ بالکل. کا. یاد رکھیے گا کہ جو مسیح نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس کا ایک اپنا کانٹیکسٹ ہے. وہ 22ویں زبور کی تلاوت کر رہے تھے، چونکہ یہاں براہ راست یہ سوال نہیں ہے، لیکن وہ 22ویں زبور کی تلاوت تھی. ٹھیک ہے. تو مسیح جو تھا وہ ایک ریزولیوٹ مشنری تھا، پکا مصمم ارادہ کر کے مشنری بن کے آیا تھا کہ یہ میں نے مشن کمپلیٹ کرنا، اور نہ صرف کمپلیٹ کرنا، مر جانا، دفن ہونا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اور یہی مشن اپنے شاگردوں کے سپرد کرنا. یہ ایک ڈیوائن پلان تھا اور ازلی پلان تھا، پہلے سے طے شدہ تھا. تو یہ کہنا کہ وہ اچانک اس سچویشن میں پھنس گیا تھا کہ اس کو موت کی سزا جھیلنی پڑی، ایسا نہیں ہے. اس کو موت کا بھی پتہ تھا کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے اس میں میری موت ہے. اس لیے اس نے اپنے شاگردوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی بتا رکھا تھا. دشمنوں کو یہ کہا کہ جو تنقید کرتے تھے کہ اس زمانے کے زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، ان کو یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. جس طرح یونا نبی 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن اور 3 رات قبر کے اندر رہے گا. تو اس کو تو پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ اچانک سے اس سچویشن میں آ گیا تھا، نو، اس کو سچویشن کا پتا تھا. اس نے صلیبی موت کے لیے ذہنی طور پر اپنے شاگردوں کو بھی تیار کر لیا تھا. شروع میں جب پطرس کے ساتھ اس نے ڈسکس کیا تو پطرس نے برا منایا کہ بھائی 400 سال کے بعد ہمیں لیڈر ملا اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے مر جانا، آپ ایسی باتیں نہ کریں. تو مسیح یسوع کو پتا تھا پہلے سے، تو وہ جان بوجھ کر صلیبی موت لینا چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا. تو یہ ازلی منصوبہ تھا، اس کے مطابق اس نے کام کیا. اور پھر یہی مشن اس نے، میں تو اس کو کہوں گا یہ موت کا مشن ہے، کہ ہے تو انجیل کی منادی کرنا، لیکن یہ انجیل کی منادی کرنا موت کا مشن ہے. شاگردوں کو یہ مشن دیا جو سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے، اور ان میں سے ایک بھی اپنی طبعی موت نہیں مرا. سب کو شہید کیا گیا. کہتے ہیں کہ یوحنا اپنی طبعی موت مرا، لیکن وہ بھی قید تھا جب وہ مرا. تو میں تو کہوں گا کہ وہ بھی اسی طریقے سے شہید ہی کیا گیا اس کو. اچھا، نہ صرف مسیح کے شاگردوں کی بات ہے کہ وہ موت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے اور دانستہ انہوں نے اس مشن کو اپنایا. ساؤتھ افریقی ممالک کے اندر جو مشنری جاتے تھے پچھلی صدی میں یا اس سے بھی پہلے، تو وہ اپنا کفن ساتھ لے کے جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس وقت میڈیکل سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، 2 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے کفن کا کپڑا پیک کر کے بھی اپنے اٹیچی کیس میں رکھتے تھے. تو ان کو بھی، یہ تو مسیح کے جو شاگرد تھے ان کو بھی پتا تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو مشن ہم نے اپنایا ہے، موت اس کا حصہ ہے، اس میں موت آ سکتی ہے. اور مسیح یسوع نے خود کہا تھا اپنے شاگردوں کو بھی کہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیوں نہ کریں گے. تو جو اپنے شاگردوں کو اس مشن کے لیے تیار کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ لوگ تم کو عدالتوں میں کھینچیں گے، لوگ تم کو کوڑے ماریں گے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح یسوع کو پتہ نہیں تھا تو اچانک موت آ گئی؟ نو، اس کو پتہ تھا، اس کے شاگردوں کو بھی پتہ تھا، آنے والے مشنریز کو بھی پتہ تھا. اور آج 21ویں صدی میں ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر ایون ہم کرسچن بھی ہیں تو اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور آپ اقوام عالم پہ نظر دوڑائیں تو کرسچن کو کرسچینٹی کی قیمت دینی پڑ رہی ہے.
تو یہ درست نظریہ نہیں ہے کہ مسیح کو پتہ نہیں تھا اپنی موت کا، ان کو پتہ تھا. صحیح. جو پروفیسر صاحب میرا اگلا سوال ہے، اس سے پہلے میں چاہوں گی حوالہ پڑھنا. یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 53واں باب، اس کی 7ویں آیت. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. آمین. پروفیسر صاحب، یہاں پیشن گوئی میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ خاموش رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ پینتوس پلاطوس سے تو باتیں کر رہا تھا. جی، اس نے باتیں کی ہیں، اور بھی کئی جگہ پر جب اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس وقت بھی مسیح نے باتیں بات کی ہے. جی. لیکن یہ جو یسایہ 53 کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں یہ ہے کہ اپنے ڈیفنس میں نہیں بولے گا. مطلب وہ ان کے سامنے واہ ویلا شروع کر دے، ان کے قدموں میں پڑ جائے کہ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کو میری والدہ ماجدہ مریم کا واسطہ ہے، آپ کو میرے شاگردوں کا واسطہ، ہم توبہ کرتے، آئندہ میں شاگرد بھی نہیں بناؤں گا، مجھے معاف کر دیں، سلیب پہ نہ چڑھائیں. ایسا اس نے نہیں کہا. اپنے ڈیفنس میں ایک فقرہ کہا ہو تو مجھے بتا دیں. وہ جو ہے نا کہ وہ زبان نہیں کھولے گا اور وہ خاموش رہا، وہ یہ کہ ڈیفنس میں نہیں بولے گا. تو ویسے تو وہ بول رہا تھا. اور بات آپ کو بتاؤں کہ پلاطوس نے، ہاں بلکہ جب وہ خاموش بھی تھا تو پلاطوس نے کہا تو خاموش کیوں بولتا نہیں ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس تجھے چھوڑنے کا یا سلیب دینے کا دونوں اختیار ہے؟ میں چاہے تو بول. تو وہ تو یہی کہہ رہا تھا اپنے ڈیفنس میں بول تو بھائی میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا. اور اس نے، آپ کو پتا ہے کہ جب بلوا ہونے کا خطرہ ہوا تو پھر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے کہ میں اس کے خون سے بھری ہوں، میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا. لیکن مسیح یسوع کو اس نے پیشکش کر دی تھی کہ میرے پاس یہ دونوں اختیار ہے، تو بول تو صحیح. تو مسیح یسوع اگین اپنے ڈیفنس میں نہیں بولا. اس نے کہا بھائی یہ اختیار تجھے اوپر سے دیا گیا ہے، اوپر سے نہ دیا گیا تھا، تیری کیا ضرورت ہے کہ مجھے اریسٹ کرے اور مجھے میرے قتل پہ فتویٰ جاری کرے؟ تیرا یہ کام ہی نہیں ہے. لیکن یہ پلان ایسا ہے، یہ خدائی پلان ہے اور پہلے سے طے شدہ ہے، اس وجہ سے تو کر رہا ہے. تو بیک ٹو یور کویسچن کہ یسوع مسیح جہاں بھی بولے ہیں ڈیفنس میں نہیں بولے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا پروفیسر صاحب، اگر رومیو نے مسیح کو صلیب دے بھی دیا تو اس میں مسیح کی بہادری کا کیا پہلو نظر آتا ہے؟ جی ٹھیک، آپ کا سوال یہ ہے کہ اور بھی لوگ تھے جن کو وہ سلیب دے دیتے تھے، آئے دن دیتے تھے. ہاں، 2 ڈاکوؤں کو بھی دیا ہوا تھا. تو ڈاکوؤں کے بارے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ وہ بہادر تھے، اور مسیح یسوع جب 12 سال کے تھے تو 2000 یہودیوں کو انہوں نے سلیب دے دیا تھا. جی. مسیح کی ایسی کیا بات ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ بہادری کی موت ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات کہ مسیح یسوع کو اپنی موت کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا. اگر کوئی شخص کسی مشن پر جاتے ہیں تو انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں دونوں چانس ہو سکتا موت آ جائے، لیکن زیادہ چانس تو وہ فتح یابی کے متعلق سوچتے ہیں کہ ہم سکسیسفلی واپس آئیں گے، سرخرو ہو کے واپس آئیں گے. آگے تو پھر ٹھیک ہے، دونوں چانس ہیں، موت بھی آ سکتی ہے. پازیٹیو سوچتا ہے انسان جب بھی. جی، لیکن مسیح یسوع کو یہ پہلے سے اندازہ تھا کہ میں جس مشن پہ جا رہا ہوں وہاں موت ہے، ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، ہے نا. اچھا، ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، یعنی سلیب پر چڑھایا جائے. اچھا، ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. مجھے اگر آپ یہ بتائیں کہ پرسوں آپ چلیں میرے ساتھ حیدرآباد چلیں اور وہاں پہ 3 بندے موجود ہیں، وہ آپ کی گردن کاٹیں گے، تو میں تو نہیں جاؤں گا، میں کو بہانہ کر دوں گا کہ نہیں. اچھا، ایکسیڈنٹ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں دے آر ناٹ ریڈی فار ایکسیڈنٹ. جہاز کریش ہو جاتا ہے تو وہ گھر سے اس لیے نہیں جاتے کہ دیکھیں جی مل لو مجھے، سارے رشتہ دار آ جائیں کیونکہ میرا جہاز کریش ہو جائے گا. ان کے تو وہم و گمان نہیں ہوتا. بالکل. لیکن مسیح یسوع کی موت کے بارے میں آپ سمجھیں کہ اس کو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے مر جانا. شاگردوں کو اتنا یقین نہیں تھا کہ یہ واقعی مر جائے گا. ایون جس نے اس کو پکڑوایا اس کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ مر جائے گا. وہ تو ڈبل گیم کر رہا تھا کہ اگر پکڑا جائے گا
تو اس نے سمسون کی طرح جھٹکا مارنا, زنجیریں ٹوٹ جانی, واپس آ جانا, میرا کیا میں دوبارہ آ جاؤں گا کہ سرکار غلطی ہوگی, ایک موقع اور دے دیں, اب وفادار رہوں گا. لیکن جب اس نے دیکھا یہ تو واقعی پکڑا گیا تو پھر وہ مایوس ہو گیا تھا اور پچھتایا اس پہ. فریسیوں نے ایک دفعہ دھمکی دی کہ سرکار آپ کی موت کے منصوبے باندھے جا رہے ہیں, ذرا کیئرفل رہنا. تو مسیح یسوع کا جواب سنیں. اس نے کہا جاؤ اس لومڑی کے بچے کو بتا دو کہ میں آج اور کل ادھر ہی, اور میں اپنا کام بھی کروں گا, جو میرا کرنا کر لیں. تو کیا دینا جی کہ مسیح یسوع بہادر نہیں تھا, وہ بہادر تھا. اس نے ایک بہادر جرنیل کی طرح موت کو گلے لگایا. اچھا, پھر ایک اور بات کہ صلیبی موت دنیا کی خطرناک اور سب سے زیادہ اذیت دینے والی موت ہے, جس میں انسان ہر لحظہ مر رہا ہوتا ہے. آپ کسی کو شوٹ کر دیں 1 سیکنڈ میں جان نکل جاتی ہے, زہر کا انجیکشن لگا دیں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, الیکٹرک شاک لگا دیں 1 سیکنڈ, بلکہ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ہو سکتا ہے اس کی جان نکل جائے. لیکن صلیب پر جب انسان چڑھتا ہے تو ہر لحظہ اس کی موت ہو رہی ہوتی ہے. مسیح یسوع کو اندازہ تھا کہ صلیبی موت کی اذیت کیسی ہے, کیونکہ وہ 12 سال کے تھے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ 2000 لوگوں کو صلیب دی جا رہی تھی. وہ منظر وہ دیکھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اس کو اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی. صحیح. تو ان کو موت کا بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ موت صلیبی موت ہے اور یہ کتنی اذیت ناک موت ہے. ایک اور بات بتاؤں کہ جو صلیب چڑھایا جاتا تھا جس شخص کو, اس کو ایک وہاں کی عورتوں کی کوئی تنظیم تھی جنہوں نے ایک مشروب تیار کیا تھا, آپ سمجھے سوشل آرگنائزیشن کو ہوگی, NGO ٹائپ, اور حکومت وقت سے انہوں نے اجازت لے رکھی تھی کہ جب دنیا کی سب سے زیادہ اذیت ناک موت آپ دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم ان کو یہ مشروب پلا دیں. وہ پت ملی میں تھی, اینستھیزیا ٹائپ تھی. تو اس سے جو مجرم تھا صلیب چڑھنے والا, وہ جب پیتا تھا تو اس کو درد کی شدت کا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ پیشکش جب یسوع مسیح کو کی گئی تو انہوں نے کہا نو وے, انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. وائی کہ میں اس دکھ, درد, اذیت کو باہوش و حواس اپنے جسم پر محسوس کرنا چاہتا ہوں, برداشت کرنا چاہتا ہوں. یہی کفارے کی غرض و غایت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسیح یسوع نے ایک بہادر جرنیل کی طرح موت کو گلے لگایا ہے, تو اس سے بڑا بہادر کوئی ہے نہیں ہے. صحیح. یہ بہت خوبصورت بات پروفیسر صاحب, یہ آپ نے نئی بات ہمیں بتائی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, پطرس نے یسوع مسیح کا انکار کیا, اور تو اور اس نے ایک عورت کے سامنے بھی یسوع مسیح کا انکار کر دیا. تو مسیح کے شاگرد تھے, انہیں تو بہادر ہونا چاہیے تھا, وہ کیوں بزدل نکلا؟ دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ پطرس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور اس وقت اس نے 3 ٹائم انکار کر دیا. یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس نے ایک عورت کے سامنے بھی انکار کر دیا. لیکن مسیح کے شاگرد جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے ان کو جرتوں کے پیکر بنا دیا تھا. بعد میں یہی شخص, یہی پطرس جس نے 3 دفعہ انکار کیا, بہت بڑے مجمع کے سامنے تقریر کر رہا, انجیل کی منادی کر رہا, اور خوف زدہ نہیں ہوا. اور اس وقت ان کو انجیل کی منادی کرنے سے منع کیا گیا, خبردار یسوع کا نام لے کر منادی نہیں کرنا. لیکن یہ تو نہیں ٹلتے تھے, بلکہ پطرس ہی کو جب کہا کہ بھائی آپ کو پہلے منع کیا تھا, اس نے کہا ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. اچھا, پھر جب شاگردوں کو پکڑ کے کوڑے مارے گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا, خوشی منائی کہ ہم مسیح یسوع کی خاطر مار کھانے کے لائق تو ٹھہرے. تو یہ کہہ دینا کہ شاگرد بزدل نکلا, وہ ایک واقعہ تھا. لیکن جب مرغ نے بانگ دی تھی تو چیزیں things were not the same, چیزیں بدل گئی تھی. اور مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد تو تمام شاگرد جرتوں کے پیکر بن گئے تھے. ان کو بھی چھوڑ دیں. اس کے شاگردوں کے بعد پہلی 3 صدیوں کے اندر جتنے بھی کرسچن تھے, میں کبھی کبھی جب ان کے واقعات پڑھتا ہوں کہ ان کو شیروں کے آگے ڈالا گیا, بھوکے جانوروں کے آگے ڈالا گیا, ان کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا, اور ان کو تارکول پگھلی ہوئی ان کے جسم پر ڈال کے آگ لگا دی گئی,
اور ان کو آرے سے چیر دیا گیا، پتہ نہیں کیا، اچھا ان کو برچھیاں مار دی گئیں، ان کی گردنیں کاٹ دی گئیں، لیکن یہ مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ سٹیل کے بنے ہوئے تھے، لیکن یہ سٹیل کے بنے ہوئے نہیں تھے، صرف یہ تھا کہ مسیح یسوع نے ان کے اندر بہادری کو اور جرت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ تو یہ کہنا جو ہے نا کہ وہ شاگرد بزدل نکلا پطرس کی بات، یہی شخص جب اس کو سلیب دینے لگے ہیں تو اس نے کہا رکو، ایسا بہادر شخص آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا رکو، سیدھا نہ سلیب دو، مجھے الٹا سلیب دو، سیدھا تو آپ نے مسیح کو دیا تھا۔ اس قسم کی بہادری کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ تو دوسری بات کہ بائبل کہتی ہے بزدل خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کم از کم پہلی 3 صدیوں میں جو کرسچن تھے ان کی ڈکشنری میں بزدلی کا نام نہیں تھا۔ یہ بعد کی پیداوار مجھے لگتی ہے کہ کرسچن اب بزدل بھی ہوتے ہیں، لیکن کرسچن کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو پروفیسر صاحب آپ کی آخری بات کو ہی سامنے رکھتے ہوئے پوچھوں گی کہ کیا مسیحیوں کو بہادر ہونا چاہیے؟ ایگزیکٹلی، مسیحیوں کو بہادر ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا بہادر ہونا چاہیے، دہشت گرد اور قاتل نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں جب تک 10 بندے قتل نہ کروں تو میں بہادر نہیں۔ کرسچینٹی اس بہادری کو نہیں مانتی۔ کرسچینٹی کی بہادری یہ ہے کہ بہادر شخص وہ ہے جو کسی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو شاگردوں نے بھی یہی کیا کہ لوگوں کو زندگی کی خبر دینے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دی تھی، اور مسیح یسوع نے بھی اقوام عالم کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنی جان سلیب پر دے دی تھی۔ تو یہ کرسچینٹی کی بہادری فرق ہے۔ اور یہ منادی کرنے کے لیے بھی یسوع مسیح نے کہا کہ آپ منادی کرو، اگر وہ آپ کی بات مانتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ کے واپس آ جانا۔ یہ بہادری کے مظاہرے نہیں کرنا کہ اچھا آپ گردن آگے کر، تیری گردن کاٹیں گے، اس قسم کی بہادری سے منع کیا۔ البتہ ایک اور بات، بہادری یہ ہے کہ ڈو ناٹ کمپرومائز ود دا ورلڈ۔ بائبل کے یہ الفاظ ہیں کہ اس جہان کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو، رانگ تھنگس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، بہادری کرنی۔ ٹرو کرسچن جو بہادر کرسچن ہے وہ کبھی بھی غلط چیزوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ۔ ایگزیکٹلی، اس کو پریکٹیکلی آپ نے کرنا ہے۔ تو مسیح یسوع نے یہ باتیں پہلے سے بتا رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی صحیح کرسچن ہے، بہادر کرسچن ہے، کمپرومائزنگ کرسچن نہیں ہے، تو اس کو مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا، پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ولیم بارکلے کہتا ہے کہ اگر آپ اون کی بھیڑ بنا کے جالی اس پہ رنگ ونگ کر کے جنگل میں چھوڑیں تو بھیڑیا اس کو آئے گا، اسمیل کرے گا، دیکھے گا، لیکن اس کو کہے گا کچھ نہیں۔ لیکن اگر ٹرو بھیڑ آپ وہاں پہ رکھ دے تو اس کو چیر پھاڑ کر دے گا۔ ٹرو کرسچنز کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا ہوگا، چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بزدل کرسچن ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کو جو بھی بولے گا اس نے کہا جی سرکار حاضر ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیں، اس کو کسی نے کیا کہنا۔ لیکن اگر آپ شاگردوں جیسے کرسچن ہیں، مسیح یسوع جیسے کرسچن ہیں، پھر آپ کو چیلنجز کا سامنا ہے۔ صحیح۔ پروفیسر صاحب، ایک اور اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مسیح کے شاگرد جو تھے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ جی، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے کہ وہ چھوڑ کر وہ بھاگے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پورے کنٹیکسٹ کو سامنے رکھنا آپ نے، اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ اور براڈر کانٹیکسٹ۔ چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں کہتا ہوں اچھا ہوا، مسیح نے یہ جنگ اکیلے جیتی ہے۔ اگر وہ ساتھ ہوتے اور پھر مسیح کامیاب ہوتے کہ لو جی 13 بندے تھے، 12 وہ تھے، اکیلا کون سا کمال کر دیا۔ اچھا ہوا وہ بھاگ گئے تھے اور وہ جنگ اکیلے جیتی اس نے۔ اب آ جائے ان کی طرف، ٹھیک ہے ایک وقت تھا کہ وہ بھاگ گئے تھے لیکن یہ پھر واپس بھی آ گئے تھے۔ آپ اس کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتے کہ وہ واپس بھی آ گئے تھے اور بعد میں انہوں نے بڑے مار کے سر کیے ہیں، اور جب واپس آ گئے تھے تو پھر انہوں نے بھی مسیح یسوع کے نقش قدم پر زندگی بسر کی ہے۔ یہ بعد میں 12 کے 12 اکٹھے نہیں گئے اپنے مشن پر، یہ اکیلے اکیلے گئے ہیں، الگ الگ گئے ہیں، اکیلے اکیلے گئے ہیں، اور انہوں نے بھی جو محاذ سر کیے ہیں اکیلے اکیلے، انہوں نے بھی جنگیں جیتی ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر اگر بھاگ گئے تھے ڈزنٹ میٹر، وہ سچویشن تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کامیابیوں کے جھنڈے بھی گاڑے۔ ٹھیک۔ پروفیسر صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ
ابلیس تو اس الہی منصوبے کے اگینسٹ تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ مسیح جو ہے صلیب تک پہنچے. تو وہ کیوں یہودا اسکریوتی کو ابھار رہا ہے کہ وہ یسوع کو بٹرے کرے, اینڈ دیٹ betrayal ultimately led to the cross. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی ابلیس کروسیفکشن کے خلاف تھا, ابلیس نجات کے خلاف تھا, اور اب کرسچنز کے بھی اور شاگردوں کے بھی اس لیے خلاف تھا کہ وہ نجات کا جو پیغام ہے وہ دیگر نیشنز کو دے رہے ہیں. تو ابلیس جو بھی کام کر رہا تھا کروسیفکشن کے خلاف ہی کر رہا تھا. پلاطوس کی بیوی کو جو خواب آیا تھا کہ میں نے رات کو اس راست باز کی وجہ سے دکھ اٹھایا تو اس کی زندگی سے کوئی کام نہ رکھنا, یہ ابلیس کی چال تھی کہ بیوی کی بات کا انکار نہیں کرے گا اور بچ جائے گا, تو وہ کروسیفکشن کا منصوبہ رک جائے گا. آپ کی بات درست ہے کہ ابلیس تو انہی لائن پہ کام کر رہا تھا. پھر پطرس نے جو تلوار نکالی ہے یہ بھی ابلیس کا ہی پلان ہوگا کہ ادھر بلوا ہو جائے, تو بلوا ہو جائے گا تو 10 بندے ادھر سے مر جائیں, 4 ادھر سے مر جائیں, تو رفع دفع ہو جائے بات, سلیب کا واقعہ رک جائے. آگے چل کے جب یسوع مسیح سلیب پر چڑھے بھی تھے تو فقیہوں اور فریسیوں نے کہا کہ اگر سلیب سے نیچے اتر آئے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. اگین ابلیس کا ہی منصوبہ تھا کہ یسوع مسیح نیچے اترے گا, یہ کون سا مسئلہ, یہ رقم نیچے اترا, اور اس کے لیے ناممکن نہیں تھا کہ سلیب. تو ابلیس کر تو ساری حرکتیں ایسی رہا تھا کہ کروسیفکشن کے راستے میں روڑے اٹکائے. آپ کا سوال یہ ہے کہ اس میں یہودا اسکریوتی میں سما گیا اور اس نے جا کے یسوع مسیح کی شناخت کروا کے اس کو بیچ دیا, اس کو پکڑوا دیا, which ultimately led to the crucifixion. تو یہ ابلیس نے کیا کیا, یہ تو اپنے خلاف کام کر لیا آپ یہ کہہ رہی نہیں. ابلیس دیکھیں اگین سارے کام اس کے کروسیفکشن کے خلاف تھے. یہ جو اس نے کیا تھا, ایک شخص کو بیچ میں سے ہٹا دیا یا اس کو شاگردوں سے توڑ دیا, یہ اس نے ان کے اتحاد میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ٹوٹے گا. تو آپ دیکھیں جب ایک ٹوٹا تو مسیح یسوع نے بھی اس پر مایوسی کا اظہار کیا, اس پر کمنٹس کیے ہیں کہ بھئی ایک شخص مجھے پکڑوا رہا ہے, یہ کتنی بری بات ہے, 3.5 سال میرے ساتھ ایک پلیٹ میں کھایا اور اب یہ کیا کر رہا ہے. یاد ہے نا, ہر شاگرد پوچھ رہا ہے وہ بندہ تو بتاؤ وہ کون سا. تو جب اس نے سچ مچ یہ حرکت کی تو شاگردوں میں انتشار ضرور ہوا. اگر یہ ابلیس کی یہ چال تھی کہ انتشار کے ذریعے بھی اس مشن کو روکا جائے, لیکن وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ مسیح یسوع اکیلے اس مشن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر صاحب. یو ویلکم. خواتین و حضرات, پروگرام حتمی سچائی کی آج کی ایپیسوڈ کو میں ایک شعر میں سمونا چاہوں گی. پروفیسر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو. تھینک یو. ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امی تھے, ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. سچ بولیے, سچ کھوجیے, سچ کو سننے کی ہمت اپنے اندر پیدا کیجیے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سلویسٹر, پروفیسر شفیق کمل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.